واجب الاحترام ساتھیوں، اللہ مالک کی کائنات کی ساری کلام ہی خوبصورت ہے۔ ایک انسان اگرچہ قرآن کریم کے معنی مفہوم کو نہیں جانتا، لیکن پھر بھی وہ اس کی تاثیر میں کھو جاتا ہے، اور وہ شخص جس کو کلام اللہ کے معنی اور مفہوم کا علم ہو، وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کلام کتنی فصیح اور بلیغ ہے۔ وہ مفہوم جو میں اور آپ ایک لمبی چوڑی تقریر میں ادا کریں، قرآن کریم اس کو ایک جملے میں بیان کر دیتا ہے۔ اور پھر قرآن کریم کے ان خوبصورت پاروں میں، خوبصورت آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک قصے کو سب سے خوبصورت قصہ قرار دیا ہے۔ احسن القصص، قصوں میں حسین ترین قصہ، اور پروردگار عالم نے اس کو سورہ یوسف کے اندر بیان فرمایا ہے۔ وہ جناب یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، جس قصے کی بنا پہ خالق کائنات نے اس میں بے بہا حکمتیں، معنویت، مفہوم اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہیں، اور پھر اس قصے کی بنا پہ اس سورت کا نام بھی سورہ یوسف ہے، جس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ المکرمہ میں تب نازل ہوئی جب امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شدید دکھوں اور غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باوفا بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وفات پا گئیں، جو ایک مالدار خاتون تھی، مالدار خاندان کے ساتھ تعلق رکھتی تھی، جس کی بنا پہ بہت سارے دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا وار نہیں کر سکتے تھے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جو مختلف مصائب و تکالیف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کرتے تھے، ان کی بھی وفات ہو گئی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ والوں کے ظلم اور ستم شروع ہو گئے، حتیٰ کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سال کو عام الحزن یعنی غموں اور دکھوں کا سال بھی قرار دیا گیا ہے، کہ اس سال میں اس قدر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غم اور دکھوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ تو پروردگار عالم نے اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کی خاطر، حوصلہ بڑھانے کی خاطر، پروردگار عالم نے سورہ یوسف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک پر نازل فرمائی۔ یعنی سورت کا مقصد یہ تھا کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں اللہ کے نیک بندوں کو مختلف مقامات پہ، مختلف زمانوں میں بہت ساری تکالیف کا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جیسے اللہ کے پیغمبر جناب یوسف کو، حالانکہ ان کا قصور کوئی نہیں تھا، لیکن کنویں میں جانا پڑا، جیل میں جانا پڑا، عزیز مصر کے گھر میں، محل میں اور مصر کے اندر لوگوں کے زیر عتاب آنا پڑا، لیکن پھر وہ مشکلات ختم ہوئیں، اور وہی یوسف تھے جو کبھی کنویں میں تھے، پھر وہی یوسف تھے جو تخت پہ مسند نشین تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز سے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے آپ اس قصے سے لا علم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ وحی جو آپ کے سینہ پاک پہ نازل فرمائی ہے، اس وحی میں سے یہ خوبصورت قصہ بھی آپ کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اس قصے کا آغاز یہاں سے کیا۔ فرمایا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت کو یاد کریں، اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ جناب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے والد صاحب کے پاس جا بیٹھے، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس، فرمایا، اے میرے والد گرامی،
آج میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب اتنا عجیب ہے میں نے ضروری سمجھا کہ میں آپ کے سامنے اسے بیان کروں۔ میں نے دیکھا 11 ستارے ہیں، ایک سورج اور چاند، یعنی یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 13۔ رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا کہ یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اے پروردگار کے محبوب پیغمبر جناب یعقوب علیہ السلام، اتنی عظیم پروردگار عالم کی تخلیقات وہ میرے آگے سجدہ ریز ہیں، تو اس خواب کی تعبیر مجھے سمجھ نہیں آئی، اس لیے آپ کے پاس لے کے آیا ہوں۔ لیکن ابھی یوسف علیہ السلام بچے تھے، چھوٹے تھے، خوابوں کی تعبیر کا علم ملا نہیں ہے، لیکن چھوٹے سے بچے کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا شعور تو ابھی سے دے دیا تھا کہ یہ خواب کوئی انوکھا خواب ہے، اس لیے اسے بیان کرو۔ تو انہوں نے اپنے والد صاحب کے سامنے بیان کیا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا تو وہ جان گئے کہ اس خواب کے اندر پروردگار عالم نے عظمت یوسف کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور ان کے بھائی جناب یوسف علیہ السلام کے پہلے بھی یوسف علیہ السلام سے کھچے کھچے رہتے ہیں، کوئی یوسف کے ساتھ ان کے تعلقات مثالی نہیں ہے۔ تو اگر یوسف علیہ السلام کے اس خواب کا علم اس کے بھائیوں کو ہو گیا تو کہیں کوئی نقصان نہ دیں، اس لیے فرمایا اے میرے بیٹے یوسف، یا بنیا، میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخیک فیکید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ میرے بیٹے یوسف، پیارے بیٹے یوسف، بنیا ہماری زبان میں بنی کہتے ہیں بیٹے کو، میرا بیٹا، بنیا اس کی تصغیر، یعنی جب اولاد کو بڑے ہی پیار اور مٹھاس سے بلانا ہو تو اس وقت یہ لفظ عربی زبان میں بولا جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں اے میرے چھوٹو، میرے چھوٹے بچے، لاڈلے، ننے منے پیارے۔ اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، وہ کوئی نہ کوئی مکر کریں گے، اور شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، یعنی شیطان ممکن ہے کہ آپ کے بھائیوں کے ذہن میں کوئی ایسا خیال ڈالیں جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر یہاں پر خطاب فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ حَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ پروردگار عالم نے سیدنا یعقوب علیہ السلام کی کلام جو جناب یوسف کے ساتھ تھی اس کا تسلسل جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے کو فرمایا، جناب یوسف کو، کہ اسی طرح پروردگار عالم ممکن ہے کہ آپ کو چنے، آپ کو خوابوں کی تعبیر بتائے، اپنی نعمت آپ پہ مکمل کرے، آپ پر اور یعقوب علیہ السلام کی آل پر، جیسا کہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے آباء و اجداد جناب ابراہیم، جناب اسحاق، ان کے اوپر اپنی نعمتیں نازل فرمائیں، یعنی نبوت و امامت عطا فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس خواب کے ذریعے بتا رہا ہے کہ وہ امامت آپ کو بھی عطا کرے گا، تو اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، تیرا رب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ۔ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، ان کے لیے حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا جو قصہ ہے اس میں نشانیاں ہیں۔ نشانیاں کیسے ہیں کہ سگے بھائی ہیں، خونی بھائی ہیں، اور جب حسد آئے تو حسد کی بنا پر حقیقی بھائی کیا سلوک کرتے ہیں، یہ نشانی ہے اس قصے میں۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ جب دنیا والے آپ کو مشکلات اور حالات کے تھپیڑوں کے سپرد کر دیتے ہیں، مشکلات میں، مصائب میں ڈال دیتے ہیں، جب دنیا والے
तकालीफ के पहाड़ आपके ऊपर तोड़ देते हैं। जब कोई आपकी फरियाद को सुनने वाला नहीं होता, अगर आप अपने खालिक व मालिक से अपने ताल्लुक को मजबूत रखते हैं तो वो सुनने वाला हर किसी की हर जगह पे मौजूद है। परवरदिगार आलम मेरा अल्लाह जात के एतबार से अर्श पे मुस्तवी है, कुदरत, ताकत, नुसरत उसकी हर जगह पे मौजूद है। और इसमें निशानी मौजूद है कि अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ को कुएं में कोई चीज गिर जाए और खबर भी ना हो, मीडिया भी ना हो, इंसान की आवाज को सुनने वाला कोई ना हो, इसके बावजूद इंसान कुएं से निकलकर मिस्र के तख्त पर जा बैठे, तो ये क्या है? परवरदिगार आलम की कुदरत की निशानी नहीं तो और क्या है। बहरहाल किसी ना किसी तरीके से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी कोशिश की कि ये ख्वाब भाइयों को ना पहुंचे, छुपाया, दबाया, लेकिन लाजमी नहीं कि उन्हें ये ख्वाब ही मालूम हुआ हो तो उन्होंने अगला प्रोग्राम बनाया हो। नहीं, वो वैसे ही जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हसद करते थे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत नहीं करते थे और चाहते थे कि कोई ना कोई ऐसा हीला हो कि यूसुफ और हमारे बाप के दरमियान दूरियां पड़ जाएं, हम अपने बाप के करीब हो जाएं। अब वो एक चाल चलते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं कि किसी तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अब्बा जी से वसूल करें और लेके जाएं और इनका कोई ऐसा हल करें कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना रहें, हम और वालिद साहब हमारे दरमियान कोई हाइल ना हो और हमारी मोहब्बतें अब्बा जी के साथ बेमिसाल हों। और ये भी कहते हैं कि वालिद साहब को चाहिए ये कि हमसे मोहब्बत करें। क्यों? इसलिए कि कमाते हम हैं, जवान हम हैं, हम एक पूरी जमात हैं, लेकिन वालिद साहब मोहब्बत यूसुफ से ज्यादा करते हैं। मशवरे करने लगे, कहने लगे ला यूसुफ व अखूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उसबा इन्ना अबाना लफी ज़लालिम मुबीन। कहने लगे कि हम एक जमात हैं, हम कमाने वाले, हम तगड़े तवाना, लेकिन हमारे अब्बा जी यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत ज्यादा करते हैं। हमारे वालिद साहब इस मामले में गलती पर हैं। बेटे कहने लगे अब क्या करें? मुशावरत शुरू हो गई। कुछ कहने लगे उक्तुलू यूसुफ, यूसुफ को कत्ल कर दें, अवित्रहू अर्ज़न यख्लु लकुम वजहु अबीकुम, या ऐसे करो दूर दराज जंगल बयाबान में कहीं फेंक आओ, तुम्हारे वालिद साहब का चेहरा तुम्हारे लिए खाली हो जाए, यानी बाप की मोहब्बतें सिर्फ तुम्हें ही मिलें, यूसुफ उसमें शरीक ना हो। ऐसे करो वतकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन। कुछ कहने लगे यार यूसुफ को कत्ल करते हैं या दूर फेंक के आते हैं या मारते हैं तो ये है कितना बड़ा गुनाह। तो एक बुजुर्ग दरमियान में बैठे थे, कहने लगे भाइयों में वतकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, कहते हैं इसके बाद तौबा शौबा कर लेंगे, नेक हो जाएंगे, पहले ये काम तो कर लेना, बाद में हम तौबा कर लेंगे, नेक हो जाएंगे। एक कहने लगा यूसुफ को कत्ल न करो, ऐसे करो वअल्कूहु फी गयाबतिल जुब्बि यल्तक़ितुहु बाज़ुस सय्यारा इन कुंतुम फ़ाइलीन। अगर तुमने कुछ करना ही है ना, लाजमी और हतमी तौर पर यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा खत्म करना है, तो ऐसे करो कि किसी कुएं में फेंक दो, कोई आता जाता मुसाफिर उठा लेगा, तुम्हारा मसला भी हल हो जाएगा और तुम यूसुफ को कत्ल करने से भी बच जाओगे। इस बात के ऊपर इत्तफाक हो गया जनाब यूसुफ के भाइयों का कि इनको कुएं में फेंकना है। उसके बाद अब ये कैसे लेके जाते हैं वो इंशाअल्लाह ताला मैं अगले दर्स में अर्ज करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला इस किस्से के अंदर जो निशानी और जो इबरतें हैं परवरदिगार हमें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।